میرا اور آپ کا دور پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سننے سنانے کا دور ہے۔ اس میں لوگ خطباء کی، واعظین کی، نعت خوانوں کی سنتے ہیں، لیکن باقاعدہ بیٹھ کے اساتذہ کے پاس اپنی ضرورت کے لیے حصول فیض نہیں کرتے۔ ایک جو مزاج ہوتا ہے نا کہ میں کچھ سیکھوں، میں کچھ پاؤں، میں کچھ تربیت لوں، حصول کروں، یہ بڑا اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی تربیت بھی علم کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم اللہ سے، عالم کے پاس خشیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ جیسے جیسے علم آتا ہے ویسے ویسے معرفت آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی علم سے عبارت ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے علوم کو پڑھا ہے، ان پر غور فرمایا ہے۔ آج کل لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو علماء جد و جہد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کا سوسائٹی میں وہ والا وقار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں سجادہ نشین صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ تو آپ تو حضرت سلطان صاحب کی دھرتی میں رہتے ہیں، انہوں نے تو فتوی بہت بڑا دیا ہے، بانج علموں جو کرے فقیری، بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ تو علم بنیاد ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ذوق سے علوم کو دیکھا، پڑھا، بڑی شان تھی آپ کی کتابوں کو دیکھنے کی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ اسباق اپنے والد صاحب سے پڑھے، یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ اپنے والد گرامی سے زیادہ تر آپ نے علوم حاصل کی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہیں کرنے چاہیے، تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا، تھوڑی تیاری کر کے پیپر دے لیے، باقی رہنے دیا، لولے لنگڑے کام نہیں کرنے۔ جو بھی کرے ذرا صحیح کر کے کرے۔ کام چھوٹا موٹا بھی ہو ہی جاتا ہے اور صحیح کر کے کرنے سے بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اپنی توجہ علوم کی طرف کریں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان علم کیسے پاتا ہے، انہی کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کئی طریقے ہیں، کئی ذرائع ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ نوجوان غور کرے میری بات پر۔ فرمایا ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس نے کسی دارالعلوم میں بیٹھ کے علم حاصل کیا یا کسی استاد صاحب کے مکان میں باقاعدہ کتابیں پڑھی۔ دوسرا فرمایا کتب بینی کرنا، مطالعہ کرنا، اساتذہ کی مدد سے پھر اس میں رسوخ حاصل کرنا۔ اور تیسرا ایک ذریعہ علم کا فاضل بریلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہوتا ہے۔ صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے، لیکن اگر صحبت آپ تویز دھاگے والے کی اختیار کر لیں تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اب لوگ جاتے ہیں، کوئی تعویذ، بیٹے آپ بیٹھ، بھائی آپ سارے بیٹھ دیں، آسم بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، سارے فٹافٹ جی آپ نے دیر کر دی فیصلہ کر دیں، جلدی سے بیٹھ، شاباش اللہ جزائے، آپ تو اچھے بڑے، آپ بھی بیٹھ دیں۔ کتنی جلدی بات مانتے ہیں ماشاءاللہ۔ عزیز دوست، علوم کا پڑھنا، علم پر مہارت حاصل کرنا اور کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ بڑا ہی ضروری ہو گیا۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا عمیر بیٹھے ہیں، دیگر حضرات کتابوں سے وابستہ، ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے 3 طلاقیں دی، اب میں کیا کروں۔ اچھا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا اس طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے،
بنیادی نقص یہ ہے، بنیادی کمزوری یہ رہ گئی ہے کہ اگر شادی سے پہلے یہ تھوڑا سا نکاح طلاق کے مسائل سیکھتے نا تو ان کو پتہ ہوتا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی، یہ پسندیدہ عمل ہی نہیں ہے، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے، بہت سارے خاندان بکھرنے سے بچ سکتے اگر توجہ علم کی طرف ہو۔ لیکن ہمارا مزاج نہیں۔ آپ جمعے والے دن وقت پہ آئیں، ایک آیت کا ترجمہ تو ہوتا ہی ہوگا نا مسجد میں، آپ تشریف لائیں، سنیں، غور کریں، علماء کی سنگت اور صحبت اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا، لکھا لکھایا، اسی میں ان کی زندگی گزری، اور یہ معرفت بھی یہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ بھی یہی ہے، اسی سے بندہ با کرامت ہو جاتا ہے، اسی سے انسان کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ شوق ذوق سے کتاب و سنت کو پڑھے، مطالعہ کرے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کتب کیسے بنے؟ فرمایا بس میں دین پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مقام کتبیت عطا فرما دی۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا ثواب ہے، یہ اچھا کیا بتایا، لیکن کمزوری یہ رہ گئی کہ یہ نہیں بتایا کہ دین کا ایک مسئلہ پڑھ لینا بھی ساری رات نفل پڑھنے سے افضل ہے، یہ نہیں بتا سکے۔ اب دیکھیے نا، یہاں آپ تصور کر لیں، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، پنجاب کے کسی علاقے میں، سندھ کے کسی علاقے میں آپ جائیں، جا کر کے دیکھیں کہ ایک طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں بابا جی سرکار 500 دانے والی تسبیح لے کے، اور ایک طرف ایک عالم بیٹھے ہیں مشکاہ شریف لے کے کہ میں درس دے رہا ہوں، تو آپ خود تصور کر لیں لوگ زیادہ بابا جی کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ یہ دینی مزاج نہیں۔ ان کا تسبیح چلانا بڑا مبارک ہے، بہت خوب ہے، کمال ہے، لیکن عزیز یاد رکھیں کہ دینی مزاج یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک حلقے میں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک جگہ بیٹھ کے لوگ دین سن رہے تھے، سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ محبوب دونوں کے بیچ کھڑے ہو کے فرمانے لگے جماعتیں دونوں ہی خیر والی ہیں، پر میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے نا، اب آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حضور نے دینی مزاج کیا دیا ہے کہ نفلی عبادت کے مقابلے میں آپ کو دینی تعلیم کو ترجیح دینی، اور پھر ہم بیٹھے ہیں ایک دینی ادارے میں، کیا حالت کر دی ہے ہم نے اپنے دینی اداروں کی، سپورٹ ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، کتنی کتنی بڑی محفلیں ہیں، کتنے کتنے بڑے لنگر ہیں، لیکن جو چیزیں توجہ طلب ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی خود فرماتے ہیں بڑے بڑے مدارس کھولو اور وظائف دے کے طلباء کو پڑھاؤ تاکہ ان کا مزاج علم کا ہو، ان کی طبیعت علم کی ہو، یہ کتاب و سنت سے جڑیں گے تو بہت سارے مسائل زندگی کے آسانی سے حل کر جائے گا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، دین کا مسئلہ بندے نے سیکھا ہوا ہو نا، وقتی طور پر عمل کرے نہ کرے، وہی کام جب وہ کرنے لگتا ہے نا جو اس نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ اس کے ذہن میں بات ضرور آتی ہے، یار یہ میں نے مسئلہ سنا تھا، عمل کا داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اندر توجہ ضرور ہوتی، تو مزاج علمی بنائیں، ذوق علم کا بنائیں، سیکھنا سکھانا۔ اور آپ مہربانی کریں پیر بھی پکڑے نا، ہلکا سا اس سے بھی پوچھ لیں کہ جناب کوئی مسئلہ بھی آپ بتا لیں گے کہ گزارا ہی کرنا ہے۔ کوئی ایک دوست میرے پاس آیا کرتے تھے اکثر، تو 2-3 کرامتیں اپنے پیر صاحب کی روز ہی سناتے تھے،
تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جس خوش عقیدہ جماعت سے تعلق ہے وہاں آپ نے کہیں تبصرہ کرنا بھی اللہ ماشاءاللہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ 2-3 کرامتے روز سنا جاتے ہیں, میں سن لیتا. تو پھر وہ ایک دن آئے, اسی طرح کا کوئی طلاق کا مسئلہ گھر میں ہو گیا ان کے بھائی کا. تو مجھے کہنے لگے یہ مسئلہ بتا دے. میں کہا پیراں نو پوچھ مسئلہ, اے ان پیراں نو کرامتاں انہاں دیاں. تو کہنے لگا میں نے فون کیا تھا, کہنے لگے کسی جاننے والے سے بات کریں. یہ نہ کریں آپ نے, ہم نے جہالت کو سپورٹ نہیں کرنا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اگرچہ سخت ہے پر میں نے بڑی جگہوں پہ کہی ہے, کہیں بعض اوقات ناپسند بھی آئی, لیکن کوئی حرج نہیں. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, تھوڑا سا سن لے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. تھوڑا سن لے. پرانے وڈیرے جو ہوتے تھے نا, پرانے وڈیرے, وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح جاہل پیر بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. اسے پتا ہوتا ہے یہ پڑھ گئے تو میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. ان کو سمجھ آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے شرط لگائی ہے, شرط, تم نے پیر پکڑنا ہے, تم نے بیعت کرنی ہے. بیعت کا معنی بک جانا. تو بھئی کسی کے ہاتھ پہ بکنا ہے تو دیکھ کے تو بکو, تھوڑا غور تو کر لو, تھوڑا تلاش تو کر لو, تھوڑا معیار تو بلند ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ چلتے پھرتے کسی نے توجہ دلائی تھی تو میں ادھر چلا گیا, یہ کیا بات ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 شرطیں پہلے دیکھو. پہلی شرط یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو اس کا, نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو, نہ تفضیلی ہو نہ ناسبی ہو. ہاں بالکل صحیح سچا سچا سنی ہو. پہلے عقیدہ ٹھیک ہو. پھر فرماتے اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے. نہیں سمجھ آئی بات کی. دینی مسئلہ کتاب سے, تو جس نے دعا کرانے کے لیے بھی بندہ ساتھ رکھا ہوا ہو, بھائی ذرا دعا آپ کر دے مجھے نہیں آتی, کمال ہو گئی ہے بھائی. فرماتے دینی مسئلہ ضرورت کا کتاب سے نکال سکے. اور تیسرا فرماتے اس کا سلسلہ بھی ہو. اپنے لفظوں میں بات کروں تو کوئی مائی باپ بھی ہو اس کا, خود ہی نہ بن کے بیٹھ گیا ہو, کوئی پشت پناہ بھی ہو, کسی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رکھی ہو, کہیں سے اجازت بھی ہو, کہیں سے فیض بھی ہو. اور چوتھا فرماتے فاسق نہ ہو, اعلانیہ گناہ نہ کرے. ویسے ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں, ڈھیر ساری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ تقویٰ ہو, ظاہری طور پر سنت اور شریعت کا پابند ہو. اتنی سی داڑھی چھوٹی ہو نا تو لوگ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. صحیح کہہ رہا ہوں, سارے نہیں بولتے آپ. تھوڑی سی داڑھی چھوٹی ہو تو امام نہیں نہ رکھتے, تو پیر کیسے رکھ لیتے ہو. اس کی فل چھوٹی ہے, کہتے ہیں جناب وہ خیر ہے جی, وہ فلانے آستانے کا ہے, بانج علمو جو کرے فقیری, وہ کافر مرے دیوانہ. تو اعلیٰ حضرت نے علم کی بات کی, مزاج علم دیا, اور پھر فرماتے ہیں علم پر عمل بھی ہو. کسی نے آپ سے پوچھا کہ پیر صاحب سے بھی پردہ کرنا ہے عورت نے, تو فرمایا پیر سے پردہ واجب ہے. پیر سے اس کی مریدنی کا, جو اسے دین سیکھ رہی ہے, جس نے اسے استاذ مانا ہے, اس کا بھی پردہ اس سے واجب ہے. علم سیکھنا ہے پھر عمل کرنا ہے. علم کس لیے سیکھا جاتا ہے کہ جناب بس اس پر آپ گفتگو کریں گے, بحث کریں گے, بات چیت کریں گے, سننے سنانے کے لیے, داد امداد کے لیے. علم اس لیے سیکھنا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی عمل سے عبارت ہے. انہوں نے عمل سکھایا ہے, زندگی بھر عمل کا سبق دیا ہے. کسی کو خلاف شریعت کام کرتا دیکھتے تو منع کرتے, ٹوکتے, فرماتے یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا, آپ یہ کام کیسے کر رہے. اور آپ کو بتاؤں, باعمل زندگی مزیدار بڑی ہوتی ہے.
آپ جب عمل کرتے ہیں نا آپ کو خود تسلی محسوس ہوتی ہے، دل ٹھنڈا رہتا ہے کہ میں دو کشتیوں کا مسافر نہیں ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ ان کی ساری زندگی دیکھیں نا، یہ دینی بچے ہوتے ہیں مدارس کے، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، ان بچوں کے ساتھ نا اہل علاقہ کو زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ میرا خیال ہے تسی ناراض ہو جو تے پھر سلوک صحیح کر لو باج کو جی ہم نے غصہ آ گیا، آج کے بعد ہم نے کمال کر دینی۔ یہ گھر بار چھوڑ کے دینی بچے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ میلاد شریف آیا، خوشی کا کوئی موقع آیا، کوئی عید کے ایام آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتے کی نعمت سے نوازا، تو اب ایک تو یہ ہے نا کہ باہر دعوت ہوگی، کھانا ہوگا، طلباء کے بیچ کھانا ہو رہا ہے، دینی طلباء، ادارے کے طلباء کے بیچ، اور کھانا کیسے ہو رہا ہے؟ مختلف علاقوں کے طالب علم آتے ہیں، تو ہر جگہ کھانا ہر علاقے میں صحیح پکتا ہے، لیکن ذائقہ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، کوئی تھوڑا، تو سب صحیح ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے ذائقے کے اعتبار سے لوگ اسے لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کرتے، یہ دیکھو طلباء کی، بچوں کی نفسیات اور ان سے پیار کرنے کا جذبہ اور ان کے ساتھ محبت کا انداز، ایک عالم کا عمل دیکھیں۔ آپ مختلف بچوں کو بلاتے، جمع کرتے سب کو اور فرماتے پنجاب کے بچے الگ ہو جائیں اور لکھنؤ کے الگ ہو جائیں، یو پی سی پی کے الگ ہو جائیں، اور پھر ان سے پوچھتے پنجاب والوں سے تم نے کیا کھانا ہے۔ یہ جو میں آپ کو کیا، اگر کوئی استاد پیر والا یہاں بیٹھا ہے تو میری بات سمجھے گا، ہمارا نا ایک ایک بال اور ایک ایک روما مقروض ہوتا ہے اپنے مشائخ کا، ہم قرضدار ہوتے ہیں، ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کریں تو وہ قرض ہم سے نہیں اترتا جو یہ 7000 مشائخ ہمارے ساتھ محبت کرتے۔ ہر طالب علم کے مزاج کے مطابق کھانا پکے گا، ان کی دل جوئی کی جائے گی، ان سے پیار کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے محض علم نہیں سیکھا، ہم نے عمل کرنا بھی سیکھا ہے، ہم نے عمل کرنا بھی سیکھا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے مشائخ میں سے ایک صاحبزادے آ گئے تھے، کوئی بزرگوں میں سے، اسلاف میں سے، سمجھ لیں بڑوں میں سے، تو انہوں نے کوئی چھلے والے زیادہ پہنے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ صاحبزادے ایسے تو نہ کریں، لوگ آپ کے گھر سے دین سیکھتے ہیں، آپ شریعت کے پابند ہوں گے تو باقی لوگ پابندی کریں گے نا۔ تو میرے عزیز، با عمل زندگی، با وقار زندگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزارات پہ نہ صرف یہ کہ جانے کا درس دیتے ہیں بلکہ خود بھی جایا کرتے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے، مزارات پہ حاضری دیتے تھے، لیکن فاضل بریلوی حدود شریعت کے بڑے قائل ہیں، بڑے پابند ہیں حدود شریعت کی، اس بات کو بڑی باریکی سے سمجھتے ہیں۔ یہ ذرا غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مزار پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، فرماتے ہیں نہ جھکنا ہے، نہ طواف کرنا ہے، طواف کرنا بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، بلکہ فرماتے ہیں حرام حرام اشد حرام ہے۔ فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مزار چومنا جائز ہے، پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میری نصیحت یہ ہے کہ چومنے سے بھی بچو، دور کھڑے رہ کے 4 ہاتھ فاتحہ پڑھو، اس بزرگ کو اصالہ ثواب کرو۔ او بھائیو، اپنے بزرگوں کی تعلیمات تو سمجھو، ہر قسم کی جہالت لا کے ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ جہاں آ کے شیخ طریقت بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ علم پھر عمل اور پھر اس میں اخلاص، پھر للہیت، پھر جو کیا اللہ کی رضا کی۔ آپ کسی بندے سے بھی ذاتی تعلق رکھیں گے نا، لمبا نہیں چلتا، لالچ کے رشتے لمبے نہیں چلتے۔ اور پھر ایک اور بھی آپ کو گزارش کروں،
اگر ہم کسی کے ساتھ لالچ کر رہے ہیں نا تو آپ ٹینشن نہ لیں، وہ بھی مخلص نہیں، اللہ ماشاء اللہ. ہاں کورے ورک کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. سجنا پہلو ہی سوچ کے لائی پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. آپ اخلاص کے ساتھ چلے، تعلق آپ وہ والا نبھائیں جو دل سے ہے. اخلاص شرط ہے، دین کے کام میں بھی اخلاص شرط ہے. یہاں نرے پھول نہیں گرتے، تانے بھی گرتے ہیں. ہاں یہ دین کا کام ہے نا، اس کے اندر لوگ بڑے بڑے سخت جملے بھی کستے ہیں، وہ سے نہیں پڑھتے، لیکن سہتا کون ہے؟ جو مخلص ہو. اور یہ بھی قرآن مجید کی تعلیم ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتے ملامت کرنے والے. داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں ملامت پر پورا باب باندھا ہے، پورا باب باندھا ہے ملامت پر، کہ آپ کوئی دین کے رستے میں آپ کی ملامت کرے تو آپ نے پرواہ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کہ کچھ لوگوں کو نا گڈ بک میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سارے مجھے اچھا کہیں. یہ شوق نکال دیں آپ. کیوں سارے اچھا کہیں جی؟ جب بندہ حق بات کہتا ہے تو پھر سارے اچھا. ہوئے ہوئے بہت سارے لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ تانے کا بھی بڑا مزہ ہے. اگر یہ لگ جائے نا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب لوگ دل توڑتے ہیں نا، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فرماتے اس وقت جو عبادت میں لذت آتی ہے نا. آپ نے زیادہ توجہ نہیں کی، میں نے کیا عرض کیا. جب لوگ پریشان کریں، دل توڑ دیں، ملامت کریں، اس وقت جو سجدے میں کیفیت ہوتی ہے نا، وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. آپ نے داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا مالک تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملامت کرتے ہیں لوگ، ملامت. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں میں نے کسی کو برا کہنا ہی نہیں، جو آیا اسی کے ساتھ ہو گئے سب کی. میں نے کہا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، تشریف رکھیں آپ جلدی سے. موبائل والے بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں فٹافٹ، اللہ سلامت رکھے. پیچھے دوستوں کو دقت ہو رہی. بس میری گفتگو مکمل ہونے والی، آپ تھوڑی توجہ رکھیں، چند ایک گزارشات اور کرنی ہے بس. لوگ جب آپ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو ٹوکتے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے امر بالمعروف تو آسان ہوتا ہے، پر نہیں عن المنکر یہ ذرا مشکل کام ہے. کسی کو منع کرنا کہ تو غلط کر رہا ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کسی وقت کوئی بات، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی بڑا کچھ لکھا جاتا ہے، بڑا جھوٹ لوگ لکھتے. وجہ کیا ہے؟ کہ 2-4 لوگوں کو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے. وہ حضور کی ناموس کے بارے میں جو جملے کہتے تھے درست نہیں تھے، فاضل بریلوی نے آئینہ دکھایا. وہ کسی نے کہا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ. اب دیکھیں یہ کتنی کچی بات ہے. آپ میں سے جو سب سے سادہ آدمی ہے، کم پڑھا لکھا ہے، وہ بھی سورہ ابراہیم کی وہ دعا پڑھتا ہے نماز میں، ربنا اغفر لی. تو ابا جی کا خیال آیا کہ نہیں؟ اماں جی کا خیال آیا کہ نہیں؟ تو ابا جی اور اماں جی کا خیال کیا، نام ہارا ہے تو نماز نہیں ٹوٹی. تو کیسا کم نصیب ہے، تو نے کہاں بیٹھ کے یہ سوچ لیا کہ حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے آئینہ دکھایا ہے.
فرماتے ہیں تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال یہ ہے جب تک محبوب کا خیال آئے نہ تب نماز نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک خیال، اور پھر نام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل المراد بندگی تو استاذ ور کی ہے۔ تو حضور کے ساتھ جوڑا تو اس سے کیا ہوا، جب لوگوں کی یہ والی غلطیاں آپ کسی کی کوئی دینی وہ کہتا ہے یہ کھانستا ٹھیک نہیں، یہ ہنستا ٹھیک نہیں، اس نے گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو شرعی طور پر منع کر رہے اور وہ ذاتیات پہ اتر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت منع کرتے کہ تم حضور کے بارے میں کمزور لفظ نہ کہو، ذات رسالت مآب کے بارے میں کمزور لفظ نہ کہو۔ جب کسی نے علم شریف کے بارے میں ناپنا تولنا شروع کیا کہ معاذ اللہ حضور کا علم اتنا ہے اتنا اتنا ہے، تو فرمایا جب ہم مانیت آئی رہے ہیں تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے، اور تم کیوں ناپتے تولتے ہو کہ اتنا ہے معاذ اللہ فلان سے تشبیہ دیں گے۔ فرمانے لگے اور کوئی غیب بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیدا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو فرمایا جس نے سب سے بڑا غیب دیکھ لیا ہے، اچھا وہ کیا کرتے، وہ اس کے جواب میں فاضل بریلوی کی ملامت کرتے، برا بھلا کہتے، لیکن اخلاص ہونا۔ تشریف رکھیں، آپ کی مہربانی، بھائی بیٹھ جائیں، یہ لے کے بیٹھ جائیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کتنا مصروف دن ہوتا ہے ہمارے لیے۔ یہ تو حضرت مفتی صاحب اور مولانا ارشاد فرمایا تو آپ کی زیارت کو آ گئے، پیسوں والا کھاتا نہیں ہے، اسی تھے اپنی بال کے سیکنے۔ آپ مہربانی فرمائے، اثر کرے نہ کرے تو سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، اور کبھی کبھی مفت تقریر بھی سن کے دیکھا کریں، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا ایک دفعہ کہ جناب مطلب اس میں کیا لذت ہے، میں نے کہا اس کی لذت یہ ہے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھو، یہ اس کی لذت ہے، یہ اس کا سکون ہے، یہ اس کا قرار ہے۔ جس سے تم نوٹ لے لیتے ہو اس کی آنکھوں میں پھر تمہارے لیے وہ درد نہیں رہتا جو بے لوث محبتوں سے درد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کسی کو بیعت کیا نا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے نہیں کیا، کہنے لگے نہیں میں نے دلوں میں دل لے کے کیا۔ تو کبھی اس طرح بھی تو نظام چلتا ہے نا، یہ بھی تو رنگ ہے نا جینے کا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ انہیں تنبیہ کرتے، سمجھاتے کہ حضور کے بارے میں کمزور جملے نہ کہو، وہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرتے، لیکن کمال یہ ہے کہ فاضل بریلوی اسے سہا کرتے۔ فلانے کا تو مرید ہے تو کسی نے تانا دیا تو سہ نا، اس کا مزہ لے نا، کہنا کوئی کسی کا ہوتا ہے تو کو تانا دیتا ہے نا۔ ہمیں لوگ داتا صاحب والے کہتے ہیں تے اسی ہاں نا داتا صاحب والے، اسی خواجہ صاحب والے، اسی پیر میر علی شاہ لے ہیں، اسی امیر ملت جماعت علی شاہ، ہم حضرت سلطان بہو والے ہیں، ہم ہیں نا، ہمیں کوئی انکار ہے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی او دا چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ ہم بھائی یہ تانوں سے کوئی ڈر جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمارا تو پیار ہے ان اللہ والوں، ہم نے تو تربیت پائی ہے۔ ہاں اگر آستانوں درباروں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے ہم ہائی لائٹ کرتے اور کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے، اسے بند ہونے تھے۔ عام دام برسر مطلب اعلیٰ حضرت کو خط آئے، آپ کے خلیفہ تھے شاہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ، عصر کے بعد وہ خطوط پڑھا کرتے تھے، کھولا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت جوابات رقم کرایا کرتے تھے، تو خطوط آ رہے ہیں، تو ایک خط آیا تو اس میں کسی نے نا بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا اعلیٰ حضرت کو، گالیاں دی تھی، معاذ برا بھلا کہا تھا۔ تو ظاہر عقیدت ہوتی ہے مریدوں کو اپنے شیخ سے